میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس خطبہ جمعہ کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے مؤسس اور اس مسجد میں ہر طریقے سے ساتھ دینے والے منسلکین، مشارکین، ممدین اور معاونین، اور آج یہ اس مسجد کے افتتاح کا وقت ہے اور یہ مسجد کی افتتاح ہونے جا رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ جن جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنا مال لگایا، اپنا ٹائم لگایا، اپنی صلاحیت لگائی، اپنی جستجو لگائی، اللہ نے جو صلاحیتیں ان کو دی ہے، جو توانائیاں ان کو دی ہے، انہوں نے وہ لگائی تاکہ اللہ کے نیک بندے، تاکہ اللہ کے بندے آئے اور اللہ کی بندگی کریں۔ اس پیارے جذبے پر میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ایسا جذبہ ہمارے اندر اور پیدا کرے، ہمارے اندر ایسی مسجدوں کو قائم کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ اور پیدا کرے۔ دن بدن یہ مسجدیں بڑھتی جائیں، کیونکہ مسجد جہاں پر جماعت اہل حدیث کے افراد یہ جو مسجدیں بناتے ہیں تو یہاں سے توحید کا پیغام نکلتا ہے، یہاں سے سنت کا پیغام عام ہوتا ہے، یہاں سے شرک کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینکا جاتا ہے، یہاں بدعتوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حلال و حرام میں فرق سکھایا جاتا ہے۔ اتنی عظیم جگہ کے لیے اگر کسی کا ٹائم لگتا ہے، دراصل اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے کام کے لیے چن لیا۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے اسلام کی خدمت کے لیے مالداروں کی قربانیاں۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اگر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے علماء اور فقہا کا علم لگا، علماء اور فقہا نے اپنے علم کے ذریعے سے خدمت کی، تو مالداروں نے بھی وہ رول ادا کیا، اور مالدار بھی کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں ہوئے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں گے جب جنگوں کا معاملہ پیش آیا، صحابہ کرام پر فخر و فاخر کا موقع آیا، یا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباسیہ کے زمانے میں، جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی، مسجدیں بنانے کی ضرورت پڑی، مدرسے بنانے کی ضرورت پڑی، سرائے بنانے کی ضرورت پڑی، ہسپتال بنانے کی ضرورت پڑی، وہ چاہے وہ اسپین کا مقام ہو، یا وہ قیروان کا مقام ہو، یا وہ تونیشیا کے اندر پائی جانے والی خاتون کا مہر ہو، یا وہ سعودی عرب کے اندر نورا یونیورسٹی قائم کرنے والی خاتون کیوں نہ ہو، یا وہ دبئی کے اندر قائم کیا جانے والا المنار سینٹر جو خاتون نے قائم کیا، یا وہ قطر کے وہ علمی فاؤنڈیشن کیوں نہ ہو، یا حیدرآباد دکن کا معاملہ کیوں نہ ہو، ہر دور میں ہر مقام پر اگر علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے اس دین اسلام کی خدمت کے لیے ایک نمایاں رول انجام دیا، تو ساتھ ساتھ میں مالداروں نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ مالدار خاتون نے اپنا مال لگا دیا، مالدار بچے نے اپنا مال لگا دیا، مالدار نوجوان نے اپنا مال لگا دیا، مالدار بزرگوں نے اپنا مال لگا دیا۔ اگر خطیب مسجد میں ٹھہر کر اس ممبر پہ ٹھہر کر خطبہ دیتا ہے تو اس ممبر پہ لگنے والا وہ مال وہ مسلمان مالداروں کا ہے۔ اگر مسجد میں خطیب ٹھہر کر خطبہ دیتا ہے تو یہ مسجد کی در و دیواریں جو بنتی ہے وہ مالداروں کے حلال کمائی سے نکلنے والا وہ مال، وہ خون پسینے کی گاڑی کمائی کا وہ حلال مال کا حصہ لگتا ہے، جب جا کر دیواریں بنتی ہے، تب جا کر کھڑکیاں بنتی ہے، تب جا کر دروازے بنتے ہیں، تب جا کر چھت بنتی ہے۔
لوگوں کو بیٹھ کر سننے کا ایک ماحول ملتا ہے، فین ملتا ہے، لائٹ ملتی ہے، وضو کے لیے پانی ملتا ہے، غسل کے لیے پانی ملتا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے حمام ملتے ہیں، تب جا کر ایک آدمی کا وضو مکمل ہوتا ہے، تب جا کر ایک آدمی کی طہارت مکمل ہوتی ہے، تب جا کر ایک مومن کے لیے یکسوئی کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کو منانے کے لیے فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ چاش کی نماز پڑھتا ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ مسجد کے اندر دروس قائم کیے جاتے ہیں، مسجد کے اندر خطبات ہوتے ہیں، مسجد کے اندر بیانات ہوتے ہیں۔ یہ سب اگر یہ سب ثواب، یہ سب خیر کے کام اگر علماء کرام اپنے علم کے ذریعے سے خدمت کرتے ہیں تو پھر مالدار بھی الحمدللہ پیچھے نہیں ہوتے۔ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ اپنے علم کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، وہ اپنی طاقت، وہ اپنی توانائیاں، وہ اپنی صلاحیت، وہ اپنے ٹائم کے ذریعے سے قربانی دیتا ہے۔ الغرض ایک مومن کوئی بھی کار خیر کا موقع چھوڑتا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب محنتوں کو قبول فرمائے۔ انہی جذبات کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ مالداروں کے قربانیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، مالداروں کے قربانیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، تاکہ آنے والے نوجوان، وہ بزرگ جن کے پاس مال ہے، ان کے اندر بھی جذبہ آئے۔ آپ دیکھیں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے 2 ارکان حج اور زکوٰۃ کا تعلق مال ہی سے، یعنی اسلام کے 5 ارکان کا بڑا گہرا تعلق مال سے۔ مال رہے گا تو زکوٰۃ نکالے گا نا، تو اسلام میں مال کو کبھی بھی گرا کر نہیں دیکھا گیا۔ میں 3 حدیثیں سنا کر انشاءاللہ 10 صحابہ کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ پہلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور حلال و حرام کا علم رہے گا تو آدمی حلال کمائے گا، جب حلال کمائے گا تو مسجد میں لگائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آدمی کو توحید اور شرک میں فرق کرنے والا علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ سنت اور بدعت میں فرق کرنے والا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حلال و حرام میں فرق حاصل کرنے والا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حلال کمائے گا تب جا کے وہ حلال راستوں میں لگا پائے گا انشاءاللہ۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے یہ الفاظ لا تزول قدم ابن آدم، اور ایک روایت میں ہے قدما ابن آدم، آدم علیہ السلام کے بیٹے کے قدم ہٹ نہیں سکتے یوم القیامت، قیامت کے دن، من عند ربہ، اس کے رب کے پاس سے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے، جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ چیزیں 4 ہیں، سوالات 5، چیزیں 4 ہیں، 4 چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے لیکن سوالات 5 ہوں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تو نے تیری عمر کہاں پر گوائی، کہاں پر تو نے لگائی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تیری جوانی تو نے کمزور کہاں کی۔ الفاظ پہ غور کریں، کمزور کہاں کی تیری جوانی تو۔ عمر کے بارے میں 1 سوال، جوانی کے بارے میں 1 سوال، لیکن جب سوال ہوا مال کے بارے میں تو 2 سوال۔ وعن مالہ
من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا پتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں. جب بکرا خریدنے جاتے ہیں، گوشت خریدنے جاتے ہیں، مرغی خریدنے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کو بڑا شعور ہوتا ہے کہ بھئی برابر ذبح ہوا یا نہیں ہوا، یعنی پیسہ کہاں پر ہے، برابر ذبح ہوا یا نہیں ہوا، اس پر کافی نظر ہے. لیکن اس جیب سے جو مال نکل رہا ہے، یہ جیب میں جو مال آیا ہے وہ حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے، اس بارے میں شعور نہیں. سوالات دو ہوں گے، کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا، یعنی کہ مال کے بارے میں دو سوال. وعن علمہ ماذا عمل بماذا علم، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے جتنا علم حاصل کیا اس پر تو نے کہاں تک عمل کیا. چیزیں 4 ہے، سوالات 5 ہے. اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ مال کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے اور اسلام نے اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا. تیسری حدیث صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ یا رب یا رب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، کہا کہ بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے دھول میں اٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور جو گوشت جو کھا کھا کر اس نے اپنے گوشت کو بڑھایا ہے وہ گوشت حرام کی بنیاد پر پلا اور بڑا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مال کہاں سے کمایا جا رہا ہے اور کہاں پر خرچہ کیا جا رہا ہے، یہ اہم ٹاپک ہے اسلام میں. اسی لیے وہ مالدار بڑے خوش نصیب ہیں جو حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حلال جگہ پر لے جا کر اس کو پیش کرتے ہیں. عرب کے ایک عالم نے کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام سے کماتے ہیں اور حرام میں خرچہ کر دیتے ہیں، بد نصیب لوگ، برے لوگ. کچھ لوگ ہیں حرام سے کماتے ہیں، حلال میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریاکار ہیں. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو حلال سے کماتے ہیں لیکن حرام میں لے جا کر عیاشی میں اڑا دیتے ہیں، بیوقوف ہیں یہ لوگ. چوتھے عقل مند لوگ ہیں جو حلال سے کماتے ہیں اور حلال جگہ پر لے جا کر خرچہ کرتے ہیں. قیامت کے دن یہ لوگ چھٹی بنائیں گے انشاءاللہ. قیامت کے دن ان کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے. صحابہ کرام عشر مبشرہ میں سے 8 صحابہ کرام کے پاس مال لیول کا تھا، میں بتاؤں گا، اور وہ کس لیول پر خیرات کرتے تھے اس کا ایک اندازہ دوں گا انشاءاللہ. اور خواتین کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور انس رضی اللہ تعالیٰ. ایک 10 واقعات کا ذکر کروں گا، میں تفصیلی نہیں، کچھ جھلکیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن آج یہ نیت کر کے اٹھوں گا میں کروڑہا کماؤں گا، کروڑہا تیرے راہ میں لگا دوں گا انشاءاللہ. یہ نیت لے کر اٹھیں گے. مال کمانا برا نہیں، غلط طریقے سے مال کمانا برا. اچھے طریقے سے اگر آپ مال کماتے ہیں تو کیا ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول سکتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشر مبشرہ میں سے جن کی میں مثالیں دے رہا ہوں.
علی رضی اللہ تعالیٰ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، خاص طور سے جن کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ، اور عبیدۃ بن ابی الجراح، عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسے اونچے اونچے مقامات ہیں۔ مکے میں یہ کلمہ پڑھنے والے، مکے کے شروع کے دور میں کلمہ پڑھنے والے، جنرلی خیال آتا ہے نا بیچارے مہاجرین تھے، شاید ان کے پاس مال نہیں تھا ہوگا، مکے کے اندر قربانیاں دینے والے صحابہ، ہاں مدینے کے اندر انصار تھے، لوگوں کے تصور میں یہ ہے کہ انصار بڑے مالدار تھے ہوں گے، یہ مہاجرین شاید اتنے مالدار تھے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ مہاجرین تھے، جب یہ مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اتنی محنت کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا جا کر علم بھی حاصل کرتے تھے اور بازار میں جا کر حلال کمائی کے لیے محنت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے مکمل اسلام۔ لیکن آج جو ہمارے پاس، آج ہم شدید متاثر ہے غالب قسم کے صوفیہ سے کہ جو دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں، یا وہ بدھزم سے جو دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں، یا پھر وہ رہبانیت والے عیسائیوں کی جو دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی یہ عشر مبشرہ دینی اعتبار سے وہ 10 جن کو دنیا میں ایک وقت پر پورے کے پوروں کو جنت کی خوشخبری دی، پورے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری ملی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن خاص طور سے عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی عشرہ مانے 10، مبشرہ مانے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ایک وقت میں آپ نے 10 کا نام لے کر جنت کی خوشخبری جو دی، یہ وہ عشر مبشرہ ہے۔ دین کے اعتبار سے ان کا اتنا اونچا مقام کہ صحابہ کرام میں ٹاپ 10 ہے، صحابہ کرام میں ٹاپ 10 ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ طیبہ آتے ہیں تو ان کے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار کو بھائی بنا دیا تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا تمہیں آدھا حصہ، اپنی جائیداد کا میں آدھا حصہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فار گرانٹیڈ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا مال آپ کو مبارک، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ اور وہ اس وقت تک گھر نہیں آئے جب تک کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پنیر نہ، یعنی کچھ محنت کی انہوں نے۔ ایک وقت ایسا آیا مدینے کے اندر یہودی تھے، آج کے دور میں اگر کوئی یہودیوں کو ٹکر دے گا تو آپ بولیں گے کتنا بڑا مسلمان ہے، کتنا مالدار مسلمان ہے کہ وہ یہودیوں کے اکنامک کو ٹکر دیتا ہے۔ یہودی مالداروں کو ٹکر دینے والا تاجر ہے تو آپ کہیں گے کتنا بڑا مالدار۔ اس زمانے میں یہودی جو مالدار تھے مدینے کے اندر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب داخل ہوتے ہیں مدینہ میں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس حالت میں انتقال ہوتا ہے کہ وہ مدینے کے سب سے زیادہ مالدار شمار کیے گئے، سیر اعلام النبلاء کے حوالے کے مطابق۔ کتنی دولت تھی جانتے ہیں؟ ان کے 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو جو ترکہ ملا، صرف سونے کی بات بتا رہا ہوں، میں زمین کی بات ابھی نہیں بتا رہا ہوں، میں ابھی گھوڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی بکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی اونٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جائیداد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کھجوروں کے درختوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جو ان کے پاس دینار تھے، کتنے دینار تھے؟ 80,000 دینار۔ ایک خاتون کو ترکے میں آتا ہے، ایک بیوی کو ترکے میں ملا، شوہر کے انتقال کے بعد جو 8واں حصہ ملتا ہے تو اس میں سے پھر ایک بیوی کو جو حصہ ملا، جو ترکے میں حصہ ملا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ باقی کے اور حصے کتنے تھے۔ اچھا، ایک بیوی کو جو حصہ ملا اسود الغابہ کے حوالے کے مطابق 80,000 دینار، دینار مطلب ہوتا ہے 4.25 گرام،
4.25 ग्राम का 1 दिनार, اور اگر پورا ملائیں گے تو ٹن، کتنے کی ٹن سونا. اسود الغامہ میں الفاظ ہے ذہب، اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا کہ قطعت بالفؤوس، یہ الفاظ ہے، کلہاڑی لا لا کے مارنا پڑا. اتنی بڑی بڑی سونے کی اینٹیں تھی کہ کلہاڑی لا کر مارنا پڑا تاکہ تقسیم کر سکے، تقسیم نہیں کر سکے، ہاتھ میں چھالے آ گئے. اتنا تھا سونا. یعنی اس زمانے میں اندازہ دیتے ہیں کہ بھئی کتنے مالدار تھے، تو کہتے ہیں بھئی اونٹ کے اوپر اتنے لدے ہوئے سونے، اتنے بکرے، اس زمانے کا انداز ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا سونا تھا کہ کلہاڑی سے مار کر سونے کی اینٹیں توڑی گئی، سونے کی، مٹی کی نہیں، سونے کی اینٹیں توڑی گئی. تو توڑنے والوں کے ہاتھ میں چھالے آ گئے، ایک نہیں کئی لوگوں کے ہاتھ میں چھالے آ گئے. تب جا کر ایک اندازے کے مطابق صلح کر لو، تھوڑا کم بیش بھی ہو تو معاف کر لو، ایک اندازے کے مطابق بانٹا گیا اور خواتین راضی ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سونا اس زمانے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکرے حاضر ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ پورے مال کے ساتھ لدے ہوئے آپ کی خدمت میں ہے. جیسے ہی کوئی جنگ کا معاملہ پیش آتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلہ مجھ سے لے لیجیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ. قرآن مجید میں جنگ تبوک کے بارے میں کہا گیا فی ساعۃ العسرہ، یعنی بڑا تنگی کا ٹائم تھا، بڑا مشکل کا ٹائم، بڑی مشکل کی گھڑی جس کو آپ کہتے ہیں. قرآن مجید نے مشکل کی گھڑی کس کو کہا؟ جنگ تبوک. جنگ تبوک وہ سیریا کے پاس، مدینے سے اگر جائیں گے تو کئی سینکڑوں کلومیٹر دور، 30,000 سے زیادہ سپاہی صحابہ کرام کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فکر مندی کا خطبہ پیش کرتے ہیں اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اتنی سخت دھوپ تھی کہ ہر طرف سے گرم لو آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی مشکل کا ٹائم ہے، ہم کو اس گرمی میں جا کر جنگ کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی اسباب نہیں ہے. 30,000 سپاہی لے جائیں گے تو تب جا سکیں گے، کیونکہ دشمنوں کا جو وار کرنے والا قافلہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. کون ہے جو یہ پورے سپاہیوں کا جانے سے لے کر آنے تک خرچہ برداشت کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1/3 میری طرف سے. 1/3 مطلب تقریباً 13,000 سپاہی. اب 2,000 لوگوں کے کھانے کا، پرسوں میں نے کوٹیشن پوچھا، 2,000 لوگوں کو اگر ہم فنکشن ہال میں کھانا کھلائیں گے تو 2 دن پہلے میں نے پوچھا تو کہا کہ 3,60,000 روپے خرچہ آئے گا. کتنے لوگوں کو؟ 2,000 سے 3,000، اگر 3,000 ہو جائیں گے 3,000 لوگوں کے لیے 3,60,000 کا خرچہ، صرف ایک ٹائم کا لنچ کا کھانا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے، مدینے سے قافلہ نکلا اور واپس آنے تک کتنا مہینے ہو سکتے ہیں، کتنا ٹائم ہو سکتا ہے؟ 1/3 خرچہ میری ذمہ داری. اللہ اکبر، کتنی بڑی ذمہ داری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پوچھتے ہیں، چاہے وہ بیر روما ہو، روما کے مقام پر ایک بہت ہی میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا، وہ اللہ کے رحمت خریدتے ہیں. باقاعدہ کتاب ہے، وقف کتاب، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے نام کنویں کو وقف کر دیا تو اس کو جمع کیا گیا. تو اکثر صحابہ کرام کے وقف، مسند الحمیدی ایک بڑے محدث ہے، کہاں پر وقف پایا جاتا ہے، وہ وقف کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ 300 سال گزر گئے، آج بھی وہ وقف ہے مدینے کے اندر اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے. وہ اپنے اپنے صدیوں کی گواہی دے رہے. اور میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا وقف جا کر مدینے کے اندر دیکھا، آج بھی غریب مسلمان فائدہ اٹھا رہے مدینے کے اندر. یعنی یہ وہ مال کہ نہ صرف ان کو اپنے زندگی میں کام آیا، بلکہ انہوں نے جب اللہ کی راہ میں لگا دیا تو 1400 سال گزر گئے اور آج تک بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے اور ان کے نیکیاں بڑھتے چلے جا رہے. یہ سوچ جس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگانے کو
اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس کے لیے وہ فیصلہ لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن جس کے اندر ایمانی سوچ نہیں ہوتی، صحابہ کرام کے واقع نہیں ہوتے، اس کے لیے مال نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ مال نہیں نکالتے، صحابہ کرام کے زمانے میں ان کو منافقین کہا جاتا تھا. منافقین اپنا مال نہیں لگاتے. آپ مال وہاں لگاتے جہاں آپ کو یقین ہو کہ بزنس میں فائدہ ہوگا. آپ کو شک ہو رہا ہے کہ بزنس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے تو اپنا مال نہیں لگاتے. ایک آدمی اللہ کی راہ میں مال کب لگائے گا؟ جب اس کو یقین ہو کہ مجھے قیامت میں ملنے والا. وہی آدمی لگائے گا. جس کو آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے وہ آدمی اللہ کی راہ میں مال لگانے میں آگے پیچھے رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مال والی منافقت سے بچا لے، مال والے بخل سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے. مال کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تقدیر پر بھروسہ کرنے والا بنائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ میں تنافس کروں، آگے کچھ تو نکلنے کی کوشش کروں. تو ایک آج تو میں اپنے گھر کا آدھا مال دے دوں گا. لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، ون تھرڈ دیتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا آج تو میں اپنے مال کا آدھا دے دوں گا. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب میرے پاس، میں آج شاید ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں. لیکن جب وہ مال اپنا آدھا لے کر آتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا پورا مال لے کر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ سند بالکل آتھینٹک ہے. اکثر کیا ہوتا ہے، ایسے واقعات سنتے ہیں پر من گھڑت واقعات ہوں گے، ایسا کہہ کے تسلی دے لیتے ہیں. مجھ سے زیادہ بھی کوئی دینے والا ہے، ایسا ہو ہی نہ سکتا ہے. سب من گھڑت واقعات ہوں گے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آتھینٹک واقعہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں گھر کا آدھا مال لایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں. گل کے لیے گلستہ، بلبل کے لیے پھول بس. گل کے لیے گلستہ، بلبل کے لیے پھول بس. صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس. یہ اللہ کے راہ میں قربانیاں دینے والے ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے ترکے میں کیا ملا؟ کوئی پوچھتے ہیں تمہیں ترکے میں کیا ملا؟ تو کہتے ہیں کہ 100 بیل کی جو کھالیں ہوتی ہیں وہ کھالوں میں سونا بھرا ہوا ملا. یہ ترکے میں ایک بیٹے کو ملا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اکثر جو ہوتے مالدار جو ہوتے وہ جفاکش نہیں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے جب ناد و نیام میں پلتے ہیں تو سخت لائف سے بھاگتے ہیں وہ. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے میدان میں جب کچھ بھاگے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں میں نہیں تھے، ٹھہرے ہوئے تھے. میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے. میدان میں ٹھہرنے والے مسلمانوں کی ضرورت، ٹھہر کر دین کا کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. دین کے کام سے بھاگنے والوں کی نہیں، دین کے کام کے میدان میں ٹھہرنے والوں کی ضرورت ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا نہیں. اتنے بڑا مالدار آدمی ہے نا، مال کی محبت ہو سکتا ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. صحابی کہتے ہیں کہ میں جب جا کر دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو تو تلوار پوچھتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے اطراف 7 لوگ پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے. مطلب کیا ہے؟ میدان میں ٹھہرے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ ترکے میں کتنا انہوں نے ترکہ چھوڑا ہے. اور یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا، جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی. وہ یہ نہیں کہہ رہے اب مال خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مال بھی لگائیں گے، جان بھی لگائیں گے، عبادت بھی کریں گے، اللہ کی راہ میں محنت بھی کریں گے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، مصر میں ایک گھر، مدینے میں ایک گھر، بصرہ میں ایک گھر، کوفہ میں ایک گھر. یہ تیار کیوں کرتے تھے اتنے گھر؟ یہ مال اتنے کیوں کرتے تھے؟
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے اپرچونٹی سمجھ کر سارا کا سارا اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے ریڈی، اس لیے کما کر رکھتے تھے تاکہ مالی عبادت میں بھی آگے رہیں، ٹائم کے اعتبار سے بھی آگے رہیں، اور اپنے علم کے اعتبار سے بھی آگے رہیں. یہ سوچ تھی ان کی. صرف مدینے کے اندر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 ورکر تھے کام کرنے والے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح بھی بڑے مالدار آدمی تھے. شروع میں کچھ صحابہ کرام غریب تھے، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، شروع میں غریب تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محنت کی تو ہمیشہ غریبوں کا خیال کرتے تھے، کہتے تھے کہ غربت میں میرا کیا حال تھا، غربت میں میرا کیا حال تھا. اور یہ صحابہ کرام ایک اصول پہ چلا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ ایک بول ایک تول. صحابہ کرام کا اصول کیا تھا بزنس کے دوران؟ ایک بول ایک تول. جو بھی اس کو پکڑ لے گا انشاءاللہ اس نقطے کو، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ترقی دیں گے انشاءاللہ. سورہ مطففین کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے خلاف کھلی جنگ. سورہ عادیات کیا ہے؟ مال کے بارے میں لالچی جو ہوتا ہے اس کے خلاف وارننگ ہے. قرآن مجید کے یہ صورتیں پڑھیں گے تو صرف رکھنے کے لیے نہیں، اچھی تلاوت یا اچھی تجوید کے لیے نہیں، تدبر کرتے ہوئے نقطہ لینے کے لیے صورتیں پڑھنی چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے، اس کے اندر جو وارننگ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، خواتین کا اگر ذکر کریں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر تھے تو اتنے سخت ترین دور میں اگر ساتھ میں ٹھہرنے والی اگر کوئی خاتون تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اس وقت پر تسلی دینے والی خاتون کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہاڑ میں وہاں پر غور و فکر کرتے تھے کہ یہ شرک اچھی چیز نہیں، یہ شرک اچھی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کو کیسے میں بچاؤں. تو اس وقت پر وہاں پر کھانا پہنچانے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہے ادام و ماؤن، ادام و طعام و شراب. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون آ رہی ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون آ رہی ہے جن کے ہاتھ میں کچھ سالن ہے، پانی ہے اور کھانا ہے، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خاتون آ رہی ہے یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں آپ کا کھانا ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ کر خاتون کیسے جایا کرتی تھی؟ آج مکے کے اندر جا کر ہم پہاڑ دیکھتے ہیں تو آسان نظر نہیں آتا. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ چڑھ کے جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف سے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے سلام سنا دیجیے اور میری طرف سے بھی سلام سنا دیجیے. کتنی پیاری اور کتنی خوش نصیب خاتون ہے. اللہ اپنا سلام بھیج رہے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو لکڑی سے بنے ہوئے پیلس، عرب کے لوگوں کو لکڑی بڑی پسند ہے، لکڑی سے بنے ہوئے قلعے کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پیلس کی اور ویسے شاہی محل کی خوشخبری دے دیجئے جنت میں، جہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی خوشخبری دے دیجئے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دنیا میں جنت کی خوشخبری ڈائریکٹ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے آ کر دیتے. انہوں نے اپنا مال لگا دیا تھا. جانتے ہیں عرب کے لوگ جو ہے مکے سے جاتے تھے یمن کی طرف، پھر مکے سے جاتے تھے سیریا کی طرف، لگ بھگ 2000 کلومیٹر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجارتی لیول تھا، آج کہتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے، اتنا بہت بڑا بزنس ہے، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹنیوں کے زمانے میں 2000 کلومیٹر پر جو بزنس تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ بزنس سنبھالنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہارت تھی. اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا ٹیلنٹ تھا.
کتنا اکنامک لیول کو سمجھنے کا پاور تھا، اس زمانے کے سیاسیات اور اس زمانے کے معاملات سمجھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا ملکہ تھا، کتنا ٹیلنٹ تھا، کتنی صلاحیت تھی، آپ اندازہ لگائی۔ اور آخری واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، بڑے غریب، بڑے پریشان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس لڑکے کے انس رضی اللہ تعالیٰ کے مال میں اور اولاد میں تو برکت دے۔ کہتے ہیں کہ اتنا مال بڑا، اتنا مال بڑا، انس رضی اللہ تعالیٰ کبھی کہیں پر جاتے تو دیکھتے کہ ریوڑ ہے، کسان ہے، تو وہ پوچھتے آپ لوگ کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اتنا زیادہ ریوڑ کس کا ہے؟ تو کہتے اے انس رضی اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کے تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی کے تجارت کا ہم حصہ ہے، ہم کسان بھی آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، ریوڑ کو چلانے والے بھی، اور یہ سارے بکریاں بھی آپ کے۔ یعنی اتنی زیادہ ان کی تجارت پھیل گئی، اتنے زیادہ ان کے مال پھیل گئے، مویشی پھیل گئے، خود ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کا بزنس کتنا، کیونکہ صحابہ کرام اصولوں پر قائم تھے، دھوکے سے دور، جھوٹ سے دور، دغا بازی سے دور، کسی کو الو بنانا جس کو کہتے ہیں، الو بنانا۔ آدمی کا جب دماغ نہیں بنتا، توحید پر ہے، بدعت سے نفرت ہے، شرک سے نفرت ہے، لیکن حرام سے اتنی بھی نفرت نہیں۔ کیوں؟ دماغ عقیدے میں اچھا بنا ہوا ہے، شرک کے خلاف اچھا دماغ بنا ہوا ہے، بدعت کے خلاف اچھا دماغ بنا ہوا ہے، لیکن معاملت داری میں دماغ ابھی نہیں بنا، تو کیا کرتا ہے؟ مال کے معاملے میں کہتا ہے میں اس کو الو بنایا اور پیسے نکالا۔ اچھا بھائی، کیا آپ کسی کو الو بنا کے بدعت کراتے کیا؟ ارے نعوذ باللہ، ایسا کہتا ہو۔ کسی کو الو بنا کے آپ شرک کرواتے کیا؟ نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے دماغ بیٹھا ہوا ہے الو بنا کر بھی شرک نہیں کروں گا، میں کسی کو نہ کرواؤں گا، میں الو بنا کر کسی کو بدعت نہیں کرواؤں گا، کیونکہ دماغ اچھا بنا ہوا ہے۔ لیکن یہی توحید والا، پھر یہی آدمی الو بنا کر اگر حرام کماتا ہے تو مطلب کیا نکلا؟ عقیدے میں دماغ بنا ہوا ہے، عبادات میں دماغ اچھا بنا ہوا ہے، معاملت داری اور اخلاق میں بھی دماغ بنانے کی ضرورت ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ 10 واقعات اور 2 احادیث میں نے سنا کر میرا ارادہ کیا تھا؟ دراصل میرا ارادہ یہ تھا کہ میں سمجھاؤں آپ کو کہ تاریخ میں اگر اہل علم نے اگر قربانیاں دی، اگر فوج نے اپنے قربانیاں دی، تو مالداروں نے بھی قربانیاں دی اور مالداروں نے بھی اپنا مال لگایا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اچھی کتابیں جو شمار کی جاتی ہیں، ایک ہے استیعاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک کتاب ہے اسد الغابہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کتابیں عربی میں بھی ہیں، اور اگر اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو شیخ عبد الرحمن الخمیس کی کتابیں بڑی زبردست کتابیں، آتھینٹک۔ اردو کے اندر بہت کم آتھینٹک کتابیں تاریخ کے بارے میں ہیں، لیکن آتھینٹک اگر آپ کو پڑھنا ہے، خاص طور سے صحابہ کرام کے اور تابعین کے زمانے کے جتنے بھی اہم واقعات ہیں، تو شیخ عبد الرحمن الخمیس جو اس دور کے بڑے محقق عالم ہیں، ضرور کتابیں پڑھی، اور شیخ علی الصلابی اور شیخ رزق اللہ المہدی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو واقعات ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں اتنا لگا دیتے ہیں، تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ واقعات ضعیف بتائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر رزق اللہ المہدی اور الافتاء.org کے محققین جو سعودی عرب کے مفتی ہیں، ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا لفظ کے ساتھ جو آ رہے ہیں، سند ضعیف ہے دیکھ کر دھوکے میں مت آئیے، یہ سندیں ضعیف ہیں، اور اس کے اندر جو واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ
مار ہم پیش کر سکتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ضعیف روایتوں میں آیا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے پاس مال تھا، تو لہذا یہ ضعیف روایتیں کہیں پڑھ لیتے ہیں تو شک میں مت آئیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسپیشلی۔ تو یہ تحقیق بتانا میری ذمہ داری تھی، تاکہ کل کے دن آپ دیکھیں گے ارشد بھائی نے دو واقعات جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائے، یہ تو سندن ضعیف ہے، سندن وہ ضعیف ہے لیکن اصلاً حقیقتاً میں اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں محدثین کے پاس ایک اصول ہے، حدیث میں صحیح اور ضعیف کے اصول بڑے سخت ہیں، لیکن تاریخ اور صحابہ کے جب واقعات ہوتے ہیں تو وہ حدیث کے سندوں کے اصول اس پر فٹ نہیں کیے جائیں گے۔ تاریخ کی کسی مشہور کتاب میں اگر موجود ہو تو کافی مشہور ہے، اگر وہ تاریخ کی کسی مشہور کتاب میں اگر موجود ہے اور وہ شریعت کے کسی رول سے اگر نہیں ٹکرا رہی ہے تو وہ ضعیف روایتیں تاریخی اعتبار سے صحابہ کے واقعات کے لیے کافی سمجھی جائیں گی، اس میں اتنی سختی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اکرم دیالپری، ڈاکٹر رزق اللہ المہدی، شیخ محمد بن خلیفہ تمیمی اور دارالافتاء کے سارے مفتیوں کا متفق فیصلہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب مال کمانے اور صحیح جگہ پر مال لگانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.